ایک رائٹر پہنچا مولا علی کی بارگاہ میں لکھنے کے لیے جا رہا ہے. زادِ راہ ختم ہو گیا. اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ، نہ پینے کے لیے کچھ، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے. ایک دم سے ایک باغ کے قریب سے گزرا. دیکھا دو نہایت خوبصورت شہزادے ہیں، لنگر تقسیم کر رہے ہیں. نہایت شائستہ گفتگو ہے، نہایت نورانی چہرے ہیں، نہایت خوبصورت مزاج ہے، نہایت حسین امتزاج ہے. لنگر تقسیم کر رہے ہیں. بھوکا تھا، قطار میں لگا. جب باری آئی تو لنگر لیا. روایات مختلف طریقے سے لنگر لیا، واپس پلٹا تو ایک شخص دیکھا نہایت وہ بھی بھوکا پیاسا لگ رہا ہے اور دانتی پکڑے، رمبا پکڑے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے. دیکھا کہ غریب ہے، مسکین ہے، معذاللہ کپڑے بھی کچھ بے بند لگے ہوئے ہیں. وہیں سے ترس آیا. میں پہلے بھی کہا روایت دو طرح سے ہے. ترس آیا، واپس پلٹا، روٹی ہاتھ میں ہے، پھر قطار میں لگ گیا. مولا حسن علیہ السلام نے آواز دی، اجنبی لالچ کیوں کر رہے ہو؟ جتنی کھانی ہے وہ پہلے کھا لو، اپنا پیٹ بھر لو. جب جانے لگو تو مجھ سے اور لے لینا، میں اور دے دوں. عرض کی اے خوبصورت حسین چہرے والے، اے عالی اداؤں والے، اے تصویر خدا کے شاہکار. بات یہ ہے میں اپنے لیے دوبارہ لائن میں نہیں لگا، بلکہ عرض یہ ہے کہ میں ابھی ادھر سے روٹی لے کے ادھر گیا. ایک درویش اور فقیر نہایت مفلسی کے عالم میں دانتی پکڑے وہ کھیتی باڑی کر رہا ہے. مجھے محسوس ہوا ہے اس کے پاس کھانا نہیں ہے. میں اس کے لیے بھی لینے آیا ہوں، مجھے دے دو تو میں اسے پیش کر دوں. اب مولا حسن علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے، کون سا باغ ہے؟ عرض کی اے شہزادے وہ جو باغ ہے اس سے ساتھ والے باغ میں کھجوروں کے باغ میں کھیتی باڑی کر رہا ہے. فرمایا اجنبی بات یہ ہے یہ جو لنگر چل رہا ہے نا اسی کا چل رہا ہے، تو اس کی فکر نہ کر، اپنا کھانا کھا اور اپنے رستے کو چل. کہا اچھا اے شہزادے، اے خوبصورت چہرہ رکھنے والے، اس شخص کا نام کیا ہے؟ کہا اس شخص کا نام علی ہے. کہا اچھا علی ہے. اب اس جو رائٹر تھا، مفکر تھا، اپنی روٹی لی، علی کے پاس گیا. یا علی آپ کے پاس کھانا ہے؟ اپنی روٹی چھپا لی. یا علی آپ کے پاس کھانا ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہے. اگر مجھے مل جائے. فرمایا تیرے پسند نہیں آئے گا، تیرے مزاج کے خلاف ہوگا. نہیں مولا مجھے دے، میں لینا چاہتا ہوں. مولا نے اپنی تہبت مبارکہ ایک پلو کھولا، اس میں سے دو چھوٹے چھوٹے روٹی کے خشک ٹکڑے، چھوٹے چھوٹے خشک ٹکڑے نکالے. ایک مشک سے پانی ڈالا، پانی ڈال کے ایک ٹکڑا اسے پیش کر دیا، ایک ٹکڑا خود ڈبویا اور ڈبو کر کھانے لگا نا. جب کہا علی کیا انہی ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے یہ خشک ٹکڑے کھا رہے ہو، انہی ہاتھوں سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا تھا؟ علی انہی ہاتھوں سے جن ہاتھوں سے خشک ٹکڑے کھا رہے ہو، انہی ہاتھوں سے مرہب کو گرایا تھا؟ کہا ہاں یہی ہاتھ تھے جن ہاتھوں سے علی نے مرہب کو گرایا. اس رائٹر نے لکھا علی ایک ایسے سائنسدان کا نام ہے جو خشک ٹکڑے کھا کر 100 یا 1000 مردوں کے مقابلے میں اٹھایا جانے والا ایک دروازہ خود ہاتھ سے اٹھا کر ہوا میں پھینک دیتا ہے اور پھر وہ دروازہ کسی انسان کو ملتا بھی نہیں. علی اس خلیے کا انسان ہے، اس شخصیت کا انسان ہے. دوستان محترم